لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا حبيب الله. برمت حاضرین سامعین، آج 12 صفر المظفر 1444 ہجری ہے اور بارگاہ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں ہماری اظہار عقیدت و نیازمندی کا سلسلہ پچھلی کئی نشستوں سے یعنی آغاز ماہ محرم سے جاری ہے۔ آج کی اس نشست کے لیے میں نے قرآن حکیم کی 3 متواتر آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 کی 3 لگاتار آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے ذرا قرآن حکیم کے اس ارشاد کو سنیں، سمجھیں اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ پروردگار عالم حضور علیہ السلام کی امت کے لیے کیا حکم فرما رہے ہیں اور ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ صاحبان ایمان سے خطاب ہے، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی بھوک کی شدت میں مبتلا کر کے، کبھی کسی جابر کا خوف تم پر مسلط کر کے، کبھی مالوں کی کمی کے حوالے سے، کبھی پھلوں کے رزق میں کمی دے کر اور کبھی جانوں کی کمی دے کر ہم تمہاری کسی نہ کسی صورت میں آزمائیں گے۔ اللہ نے اپنا ایک فیصلہ صادر کر دیا کہ صاحبان ایمان کی ان آزمائشوں میں سے کوئی نہ کوئی آزمائش جو ہے وہ ایمان کی برکت سے اللہ ضرور دیکھے گا کہ اس کے بندے جب بھوک آتی ہے تو چونکہ جب وہ کھانا کھا کر شکم سیر ہوتے تھے اس وقت تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اب ہم بھوک دے کر دیکھیں گے کہ کیا بھوک میں بھی وہ ہمارے شکر گزار بنتے ہیں۔ جب ہم نے انہیں طاقت دی، جب ہم نے انہیں قوت و اختیار دیا
اس وقت تو وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے، اب ہم انہیں مغلوب کریں گے ظاہری طور پر، ان پر کسی جابر کا خوف مسلط کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ حالت خوف میں بھی ہمارے اسی طرح شکر گزار رہتے ہیں یا نہیں۔ نقصاً من الاموال، ہم مالوں کی کمی دیکھے، ہم نے ریوڑوں کے ریوڑ مویشیوں کے عطا کیے، باڑے کے باڑے جانوروں کے عطا کیے، پھر ہم اگر چاہیں تو ہم اس مال کے رزق کو کم کر دیں گے، دیکھیں گے کہ کیا صاحبان ایمان پھر بھی ہمارا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ بالانفس، ہم جانوں کی کمی دے کر دیکھیں گے کہ کیا ہمارے یعنی خاندان میں اچانک وہی نوجوان جو گھر کے خاندان کا حسن تھا، جس سے پورا گھر مہکتا تھا، اس پھول کو اچانک اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اس آزمائش پر ہمارے صاحبان ایمان بندے شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ والثمرات، اور کبھی ہم پھلوں کی کمی کا رزق دے کر دیکھیں گے کہ کیا ہمارے صاحبان ایمان بندے جب ہمارا دیا ہوا پھلوں کا رزق کھاتے تھے اس وقت تو وہ الحمدللہ کہتے تھے، آج ہم دیکھیں گے جب آزمائیں گے تو دیکھیں گے کہ اگر انہیں پھلوں کا رزق نہیں ملتا، سیلاب آ جائے، قحط آ جائے، پھل پیدا نہ زمین کرے، تو دیکھیں گے کہ کیا ہمارے وہ بندے اب بھی اسی طرح مومن ہیں، اسی طرح صاحب ایمان ہیں جیسے وہ رزق کھا کر ہمارا شکر ادا کرتے تھے، پھلوں کا خوش ذائقہ رزق لینے کے بعد وہ ہمارا شکر ادا کرتے تھے۔ تو ہم کمی دے کر دیکھیں گے کہ کیا اب بھی وہ ہمارا اسی طرح شکر ادا کر رہے ہیں۔ وبشر الصابرین، اب یہ 5 آزمائش کی قسمیں ہیں، بھوک، خوف، مال کی کمی، جان کی کمی، پھلوں کا رزق، 5 آزمائش کی قسمیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وبشر الصابرین، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے 5 آزمائشیں، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ ہمارے جو صابر بنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں وہ صابر کون ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، وہ بتائیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہمارے صابر بندے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک یہ مال، بے شک یہ جان، بے شک یہ رزق، بے شک یہ ساری نعمتیں یہ بھی اسی کی عطا کردہ تھی، ہم بھی اسی کے ہیں اور ہم نے لوٹ کر بھی بے شک اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یعنی جو ہمارے صابر بندے ہیں، میں تھوڑا آسان کر دوں، جو ہمارے صابر بندے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جیسے وہ ہماری نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتے تھے، اسی طرح وہ نعمتوں کے چھن جانے پر بھی کہتے ہیں کہ بے شک یہ نعمتیں بھی ساری اسی کی تھیں، ہم بھی اسی کے ہیں، اور ہم نے بھی جیسے یہ نعمتیں چلی گئیں اسی طرح ہم نے بھی ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب یہ 5 آزمائشیں، ان 5 آزمائشوں کو اللہ رب العزت نے اکٹھے بیان کیا ہے، ایک ہی آیت میں بیان کیا ہے۔ کسی کی ایک آزمائش زندگی میں، کسی کی 2 آزمائشیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انتقال پر، جب ہمارے خاندان میں کسی نوجوان کا انتقال ہو جائے، جوان بیٹا خدا نہ کرے کسی کا اللہ کو پیارا ہو جائے، انتقال پر وہ یہ آیت تو پڑھے گا، الفاظ تو پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس کی جو حالت ہوگی وہ اپنے رب کی ناشکری بھی نہیں کرے گا، لیکن جو اس کے دل پر، جو اس کے زبان پر، جو اس کے قلب پر، جو اس کے وجود پر بیت رہی ہے، اس کا اندازہ چند ہفتے، چند مہینے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مضبوط سے مضبوط آدمی جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ صدمہ جو ہے
وہ اسے اٹھنے نہیں دے رہا۔ آپ یہ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تنگی آئی، پریشانی آئی، قدرت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بجائے اس مصیبت کو اپنے ذہن پر سوار کرنے کے، تم اس بات کو سوار کرو کہ بے شک ہم بھی اسی کے، اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ تو سارا کچھ اسی کا۔ جب تم اپنے مالک سے لو لگاؤ گے، صبر کرو گے اس مصیبت پر، اس تکلیف پر، تو تمہارا پروردگار تم سے خوش ہوگا۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ دوسری آیت، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ انہی بندگان خاص کے لیے اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ہے، اور وہی اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ ہدایت پر، کون؟ جو آزمائش میں یہ کہیں، دل سے یہ مانیں کہ ہم بھی اسی کے، یہ سارا کچھ، ساری نعمتیں، رزق، مال، جان، اولاد، یہ سارا کچھ بھی اسی کا، اور اگر کوئی نعمت کم ہو جائے زندگی میں تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے، شکوہ پروردگار کرنے کی بجائے، اس نعمت کا اس طرح سے وہ سوچیں کہ کل کو ہم نے بھی اسی بارگاہ میں جانا ہے، اس بارگاہ سے ہم آئے ہیں۔ اور جب یہ تصور پختہ ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے یہی وہ بندگان خاص ہیں جن پر میری رحمتیں ہیں، جن پر میری سلامتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ تو 3 آیتیں تھیں، اور میں نے اس کو تلاوت بھی کی، اس دن کا ترجمہ بھی آپ کو کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جس بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، آئیے ذرا اسے سوچیں، اسے سنیں، سوچیں اور پھر سمجھیں کہ ایک آزمائش اگر کبھی اللہ نے یہ تو فیصلہ کر دیا کہ ہم آزمائیں گے، اس سے تو فرار ممکن ہی نہیں، کسی کو کسی آزمائش سے، کسی کو کسی آزمائش سے۔ عزیزان من، میں اپنی گفتگو جو آغاز محرم سے شروع ہے، میں اس کو سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو آئیے ذرا دھیان کیجئے میدان کربلا پر۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، یہ 5 کی 5 آزمائشیں، 5 کی 5 آزمائشیں اکٹھی میدان کربلا میں ہے یا نہیں ہے؟ بھوک اور پیاس 3 دن کی ہے یا نہیں ہے؟ بھوک اور پیاس ہے یا نہیں ہے؟ جابر کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ جابر کا خوف، یعنی اگر تم یزید کی اطاعت اور بیعت کر دو تو معاملہ بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے کیا جملہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گورنر مدینہ کو جواب دیا تھا جب اس نے 27 رجب کو آپ کو بیعت کے لیے طلب کیا اور کہا کہ یہ آپ خط آیا ہے اور یزید تخت نشین ہو چکا ہے، آپ آئیں اور اس کی بیعت کریں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیعت نبوت ہیں، ہم رات کے اندھیرے میں یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ذرا میری شان کو بھی دیکھو، میری شان کو بھی دیکھو، میری ماں کو بھی دیکھو، میرے بابا کو بھی دیکھو، میرے نانا کو بھی دیکھو، ذرا ہماری شان دیکھو۔
یہی وہ بات ہے جس پر استقامت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا شان دے کر دے دی ہے، ہمارے ذمہ کیا کام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال میں آج تک مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جہاں کہیں حق پر استقامت کی جرأت کی بات آتی ہے، وہاں حسین ابن علی کی شان جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے حسین پاک کی سیرت سے یہ سیکھا کہ حق پر قائم رہنا جو ہے، یہ جو اللہ نے ان کی ذات بالا شان کو ایک مینارہ رشد و ہدایت بنا دیا کہ جب بھی کوئی شخص باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے اور باطل کو للکارتا ہے اور حق پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا راہبر و رہنما کسے سمجھ رہا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو، کہ وہ رہنما ہے، جیسے وہ حق پر انہوں نے سارے کا سارا گھر قربان کر دیا۔ اس طرح عزیزان محترم، کیا بھوک کی آزمائش میدان کربلا میں نہیں ہے؟ رزق کی کمی، پھلوں کی کمی، جابر کا خوف، جانوں کی کمی۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے 18 سال کے جوان بیٹے کو جب میدان کربلا کی طرف روانہ کیا تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی اور عرض کیا، باری تعالیٰ میں اپنے اس بیٹے کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جو عین تیرے رسول کی شبیہ ہے، تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اتنے پیارے بیٹے کو، اتنے ہم شکل پیغمبر بیٹے کو، شبیہ مصطفیٰ کو بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اپنے ہاتھوں سے سنوار کر حضرت امام حسین علیہ السلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے تو اللہ اپنی رضا سے لے لے تو وہ الگ بات ہے، ارے کیا شان ہے ان کی کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے ہیں۔ میں نے کئی بار جب سمجھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو میں یہ بات ان کے سامنے کرتا ہوں کہ مرد کو اللہ نے مضبوط بنایا ہے، خاندان کا سربراہ بنایا ہے، خواتین پر حاکم بنایا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں ماؤں پر بھی۔ وہ مائیں دیکھ رہی تھی کہ جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، اس کے باوجود حضرت امام مسعود مجتبیٰ علیہ السلام کے شہزادے حضرت امیر قاسم کو حضرت امام حسین علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے تھے کہ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے میدان جنگ میں روانہ کروں۔ تو حضرت ام فروا زوجہ حضرت امام حسن مجتبیٰ خود چل کر آئیں اور آ کر کہا حضرت امام حسین علیہ السلام سے، خود چل کر آ کر درخواست پیش کی کہ میرے بیٹے کی آپ قربانی قبول کیوں نہیں کر رہے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام پھر سوچ میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ حسن نے وقت شہادت قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر میرے بھائی حسین کو دکھانا۔ وہ تعویذ کھولا گیا اور وہ کھول کر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت پر پیش کیا گیا تو اس وقت اس پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یہ تحریر موجود تھی کہ بھائی حسین اس وقت میں تو موجود نہیں ہوں لیکن میرا قاسم موجود ہے، اس کی قربانی کو ضرور قبول کیجیے اور اس کو اجازت دیجیے میدان کربلا میں جانے۔ تب حضرت امیر قاسم کو اجازت ملی۔ حضرت زینب نے اپنے شہزادوں کو اور محمد کو قربان کیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دوسری بیویوں سے 3 بیٹے، حضرت قاسم کے علاوہ 3 بیٹے اور ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس علمدار حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، ان کا ذکر آپ سنتے ہیں، ان کے 3 بھائی اور ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یعنی یہ 9 بیٹے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے شہید ہوئے ہیں
کے صاحبزادے، مسلم بن عقیل کے صاحبزادے، حضرت عقیل کے پوتے، یہ جو اہل بیت نبوت میں سے 3 ہستیاں کوفہ میں، حضرت مسلم اور ان کے بیٹے محمد و ابراہیم فرزندان مسلم جو شہید ہوئے، اور 18 ہستیاں یا 19 ہستیاں بشمول حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اہل بیت نبوت سے شہید ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری اولاد حضرت ابو طالب ہے۔ ان کا آپ پیچھے دیکھیں، کوئی پوتا ہے حضرت ابو طالب کا، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی پوتے کی آگے اولاد ہے، جو ساری کی ساری دین نبوی پر قربان ہو رہی ہے۔ جیسے وہ حضور کا پہلا دیا کرتے تھے، آج دین بچانے کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب کی نسل مبارک بھی ہے، وہ اس دین پر پہلا دے رہی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب کوفہ میں آپ کے سرائے مبارکہ اور شہداء کو لے جایا گیا تو بلال بن عمرو بہت جلیل القدر شخصیت ہے، وہ روایت کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ نے البدایہ والنہایہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ بلال بن عمرو کہتے ہیں وہ ایک چبارہ تھا، چبارے کے اوپر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو سورہ کہف کی آیت نمبر 9 یعنی تلاوت کرتے ہوئے آیت نمبر 9 جب وہ پڑھ رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم وکانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ جو پہاڑ کی کوہ والے، غار والے، وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے۔ تو بلال بن عمرو کہتے ہیں کہ جو نیزے پر سر مبارک تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، وہ جس شخص نے اٹھایا ہوا تھا وہ کھڑکی کے قریب ہوا، ادھر میں تلاوت کر رہا تھا اس آیت کو، ادھر سر امام حسین میرے قریب آیا اور آواز آئی، اصحاب کہف کے قصے سے عجیب تر قصہ فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا قصہ ان سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ وہ تو غار میں پڑھ کر سو رہے، 309 سال نیند میں رہے، یہ عجیب تر قصہ نہیں ہے کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والی امت ان کے ہاتھوں سے اسی رسول کا نواسا اس قدر ظلم کے ساتھ، بھوک اور پیاس کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، اور شہید کرنے کے بعد پھر یوں سر برہنہ بیویوں کو اور سر بریدہ اجسام طیبات کو جو ہے وہ سرائے مبارکہ کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ گلے کاٹنے والے جو تھے وہ تو اپنے ظلم میں، انتقام میں اندھے تھے کہ حسین نے بیعت نہیں کی ہمارے امیر کی، اب اسے جینے کا حق حاصل نہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شہید تو راہ خدا میں بہت زیادہ ہے، حسین وہ عظیم شہید ہے کہ جس کی شہادت کی خبر اللہ کے محبوب خود اپنی زبان اقدس سے دے کر گئے۔ میں جب یہ جاہلانہ باتیں جب میں سنتا ہوں کہ وہ جی اتنے باکمال تھے تو بھوکے پیاسے کیوں شہید ہو گئے، وہ جی پانی نہ منگوا لیتے، حضور کی زبان پر تو مکے کے کافروں نے شک نہیں کیا تھا، وہ حضور کو صادق و امین کہتے تھے۔ ارے تم کلمہ پڑھنے والی امت ہو، تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے آقا بشارت کیا دے کر گئے، جب حضور فرما کر گئے حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، تو حسین پانی کو طلب کر کے اپنے نانا جان کے فرمان سے بغاوت کرے۔ یہ سوال کرنے والا شخص اس کے ایمان کی کیا کیفیت ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جہالت کے کس قدر گہرائی میں۔ چاہیے تو یہ نا، ہم نے دین کہاں سے لیا ہے، دین کہاں سے لیا ہے، حضور سے لیا ہے یا کسی اور سے لیا ہے؟ اللہ نے اسوہ حسنہ کس کا بہترین قرار دیا ہے، ہمیں کس کی سنت پر چلنے کا حکم دیا ہے، ہمیں کس کی سنت پہ چلنے کا حکم دیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے کا حکم دیا گیا کہ میرے محبوب کی سنت، لقد کان لکم، سورہ احزاب کی آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے بہترین طرز زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو تم اللہ کو پسند آؤ گے۔ اب جب حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، حضور کا ہر فرمان ہمارے لیے رہنما اصول ہے، دنیا کا دانا سے دانا آدمی کہیں بات کر رہا ہو، جب اس کے سامنے کسی مسلمان کے ساتھ بات ہو رہی ہو، جب مسلمان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ حضور کا یہ فرمان ہے، تو وہ دانا سے دانا شخص کو جھڑک کر کہہ دے گا کہ نہیں نہیں میں تمہاری بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں حضور کا فرمان آئے گا وہاں کوئی اور بات کسی کی چل سکے گی؟ وہاں کسی اور کی بات بندہ مومن قبول نہیں کرتا۔ تو حسین باقی سب سنتیں یاد ہیں ہمیں کہ مسواک کرنا بھی نماز سے پہلے سنت ہے، کھانا کھانا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے اندر داخل کرو، نکلو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو۔ یہ سب سنتیں تو ہمیں یاد نہیں۔ میرے عزیزوں مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں یہ کیوں بھول گیا کہ حسین سے والہانہ محبت بھی حضور کی سنت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر مسلمانوں کے ذہن میں سوالات کیوں آتے ہیں؟ بنتے ہیں جب حضور خبر دے رہے ہیں۔ اب یہ اس پہ ایک اور بات، ایک اور رخ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ذہنوں کو جو پریشان کیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک پروگرام میں تھے، چینل کے پروگرام سے پہلے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے دوسرے دوست تھے جنہوں نے اس پروگرام میں گفتگو کرنی تھی، سوالات کے جواب دینے تھے۔ تو ایک آدمی مسلکاً کچھ کمزور تھا، اس نے کہا کہ جی جب یہ 2-3 سال پہلے محرم کی بات ہے، جب یہ سارا کچھ تقدیر تھا، حضور فرما کر گئے تھے یہ تقدیر تھا، جب یہ سارا کچھ مقدر تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، تو پھر اس میں کسی کا قصور کیا؟ یعنی مبارکہ دیکھو، دماغ میں چکر دیکھو کیسے دیا جا رہا ہے۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کل کو کوئی آپ کو ایسا ملے تو آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے۔ اس حدیث سے یہ غلط مطلب لیا گیا کہ جب پہلے سے طے شدہ تھا، اللہ کے پروگرام میں تھا، مشیت میں تھا کہ انہیں اس طرح کی آزمائشوں سے گزار کر عظمتیں عطا کرنی ہیں، تو پھر یہ طے شدہ تھا، پھر اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ میں نے اسے، ہماری تو غیرت ایمانی برداشت نہیں کرتی ان باتوں، میں نے اسے کہا کہ تیرے باپ کو اگر کوئی قتل کر دے اور تجھے اٹھ کر کوئی یہ کہے کہ یار اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تو بتا تیری اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس بات کو قبول کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ میں نے کہا مقتول جو ہے، اس مقتول یا مقتول کے ورثاء وہ تو یہ کہیں کہ ہماری تقدیر، وہ تو اور بات ہے۔ اگر قتل کرنے والا قاتل یہ کہے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں مقدر میں نہیں لکھا ایسی، تو کیا اسے دنیا کا کوئی قانون مانے گا؟ کسی قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ چونکہ مقتول کی قسمت میں یہ شہادت تھی، یہ قتل ہونا تھا اس نے؟ تو عزیزان محترم، یہ دماغوں کو مغالطے دے کر چکر دیے جاتے ہیں۔ یہ نہ دیکھا کرو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت سے خداوند لم یزل نے فرمایا، آپ نے ذی الحج میں وہ آیتیں سنی ہیں، میں ایسے ہی آپ کے ذہنوں میں تازہ کرتا ہوں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھو میں آپ کو ایک خاص نقطہ آج سمجھانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ آزمائش کی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ شان جتنی کسی کی بلند ہوتی ہے اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اب آئے میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کر سمجھاتا ہوں۔ تمام انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے۔ سارے نبیوں اور
رسولوں میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس کا مقام سب سے افضل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ 65 آیات ہیں تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مبارک کی قرآن حکیم میں۔ اب اللہ نے پہلی آیت جہاں سے ان کے ذکر کی قرآن میں ابتدا ہوتی ہے، ترتیب قرآن حکیم کے مطابق اگلی آیتوں میں تو یہ ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر ہمارا سلام ہو، اور ابراہیم ہمارے بڑے پیارے بندے تھے، ابراہیم بڑے سچے بندے تھے۔ آگے چل کر تو یہ ذکر آتا ہے۔ پہلی آیت قرآن کی کیا ہے حضرت ابراہیم کے ذکر کی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ پہلی آیت میں اللہ نے آزمائش ابراہیم کی بات کی، اور یاد کرو جب اللہ نے آزمایا، کچھ آزمائشیں دے کر ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُمْ، بس وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے، اور اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، تو اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے بنی نوع انسان کا پیشوا بناؤں گا۔ عظمت تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہوا؟ آزمائش، امامت بنی نوع انسان کی، یعنی سب اپنے بعد آنے والے سب نبیوں کے بعد اتنی عظمت تک پہنچنے کی ابتدا کہاں سے کی؟ آزمائش۔ یہ نہ سمجھا کرو یہ شہیدان کربلا اور حضور سید الشہداء ان میں شان میں کوئی کمی تھی، نہیں، یہ ان آزمائشوں سے گزر کر استقامت کا کوہ صفا بن کر یہ ہمیں سبق دے گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جو خاص منزل مقرر کی تھی یہ اپنے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ یہ سبق دے گئے، بتا گئے کہ جو راہ خدا میں بنتا ہے وہ کبھی یہ آیتیں آپ پورا محرم سنتے رہے کہ مت گمان کرو شہید کے بارے میں وہ زندہ ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ بقرہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ ساری آیتیں ہم نے سنی ضرور ہیں، لیکن سننے کے بعد جب تک انسان سنتا ہے تو ایمان کا حصہ تو یہ ہو گئی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ شہید مرنے کے بعد بھی زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سر حسین نے بتایا، سر حسین نے بتایا، دھڑ سے تعلق کٹے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں لیکن نیزے پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ سر حسین نے بتایا شہید یوں زندہ ہوتا ہے۔ مصلحت میں بھی نہیں سر کو جھکانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، وہ گلے کاٹنے والے یہ کہاں جانتے تھے یہ تو نیزوں پہ بھی ہیں قرآن سنانے والے۔ ہم نے تو بازی جیت لی ہے، لیکن بازی جیتی کہاں ہے؟ بازی تو ہار دی ہے۔ یہ تو لوگ کے نیزہ پر بھی یزید تخت پر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آتی تھی، انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے۔ یہ لوگ کے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا ہے۔ بازی تو جیتی ہے نا، نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ ایک تخت پر بیٹھا مملکت اسلامیہ کی، وہ وحی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ یہ کئی دنوں کا وجود سے کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا ہے کہ اللہ کی کتاب لا رہے ہیں۔ بازی کس نے جیتی ہے؟ یہ حقیقتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزمائشیں اللہ اپنے مقرب ترین ہستیوں کی لیتا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم کے حوالے سے آیت پڑھی ہے، آپ کو قصہ نہیں سنایا کہ اللہ ان کا تعارف کیسے کروا رہا ہے۔ اب بازی ہاری کیسے ہے؟ آئیے یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات ذرا سن کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دربار ابن زیاد میں سر اقدس حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس کے سامنے ہے، اور وہ آپ کے مبارک لبوں پر
چھڑی مارنے کی جسارت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے چھڑی سے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہاں موجود ہے، آپ نے اسے جھڑکا اور جھڑک کر کہا بات نہار، تو جہاں چھڑی لگا رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے محبوب ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ جس دن اس امت کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ حسن اور حسین کون ہے، حسن اور حسین وہ ہیں جن کے چہرے بوسہ کا ہے رسول ہے، بڑے سر تو لگ گئی گا۔ جس دن اس امت کو یہ سمجھ آ گئی، جوش نے کہا تھا نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، جوش میں یہ باتیں نے جو کہا تھا، یہ ابھی شعور نہیں مل رہا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ اس کو ٹوکا ابن زیاد کو، اور پھر یہی واقعہ اسی طرح کا دربار شام میں پیش آیا، جب یزید کے دربار میں سر اقدس پہنچتا ہے تو وہ اسی طرح کی جسارت وہ کرتا ہے، تو وہاں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہے، وہ وہاں موجود ہے، حضرت انس بن مالک موجود ہے، وہ اسے ڈانٹتے ہیں کہ تو جہاں جسارت کر رہا ہے، حضور اللہ کے محبوب حسین کو چوما کرتے تھے، ان ہونٹوں پہ بوسے لیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کو ان رخساروں کو حضور چوما کرتے تھے، اس حلقوم حسین کو، حسین کے گلے کو جہاں خنجر چلے ہیں اس کو حضور چوما کرتے تھے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حاضرین محترم، اذان کا وقت ہوا، اذان ظہر کا، مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس نے موقع دیا نا کہ کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ حضرت امام زین العابدین نے اللہ کی حمد کی، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ کہنا شروع کیا۔ شام عرب کا سرحدی علاقہ تھا، مدینہ منورہ سے بہت زیادہ دور تھا، اور اہل شام کبھی کبھار حج پر جب آتے تھے تو انہیں صحابہ کرام یا اہل بیت سے ملنے کا موقع ملتا تھا، وگرنہ انہیں اسلام کی تعلیم جو مبلغ صحابہ وہاں جاتے تھے ان کے ذریعے سے ہی پہنچتی تھی، کیونکہ بالکل آخری سرا تھا، اس سے آگے روم کی سرحد شروع ہو جاتی تھی۔ تو جب حضرت امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو اب یہ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، علی کے بعد دوسرا علی ہے سجاد، انہوں نے جب خطبہ شروع کیا اور اسی دوران نماز اذان کا وقت ہوا تو مؤذن نے اذان دینا جب شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یزید نے اسے اشارہ کیا، یہ میں ایک جملہ بھول رہا تھا، یزید نے اسے اشارہ کیا، یعنی اب سجاد کو چپ کیسے کروایا جائے، کیونکہ شامی لوگ تو حیران تھے کہ یہ موتیوں کی طرح پھولوں کی طرح یہ لفظ جو حضرت سجاد کے مبارک لبوں سے آ رہے ہیں، انہوں نے تو یہ خوشبودار آواز کبھی سنی ہی نہ تھی، وہ حیران تھے کہ یہ کون ہے جو قرآن کی اس انداز میں آیتیں تلاوت کر رہا ہے۔ اہل شام جب متوجہ ہونا شروع ہوئے، یزید کو فکر پڑا کہ یہ کہیں ابھی یہی بغاوت نہ شروع ہو جائے کہ تو نے کن ہستیوں کو شہید کر دیا، تو یزید نے مؤذن کو کہا اذان پڑھ، وہ چڑھا چبوترے پر اذان شروع کی، اللہ نے خطبہ روک دیا، خاموش ہو گئے احترام اذان میں، اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت سجاد گویا ہوئے، آپ نے فرمایا یزید مملکت کس کی ہے، بادشاہی تیری ہے، تخت تیرا ہے، علاقہ تیرا ہے، ریاست تیری ہے، مملکت کے تخت پر تو فروکش ہے، نام کس کا گونج رہا ہے، یہ جو محمد رسول اللہ یہ حسین کے نانا ہے یا تیرے نانا ہے، سمجھے بات کو یا نہیں سمجھے، مملکت تیری، وطن تیرا، ریاست تیری، لیکن نام یہاں بھی حسین کے نانا کا گونج رہا ہے، یہ جو محمد رسول اللہ ہے یہ حسین کے نانا ہے۔ حاضرین محترم، یہ نسبت
میں آ جائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، روم کا سفیر یزید کے دربار میں ہے، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور اس طرح پاک بیویاں کھڑی ہیں دربار میں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پسِ گردن، کون ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، دربار میں سے کسی نے بتایا، ان کو شہید کیا گیا۔ ایک یہودی موجود تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کی 17ویں پشت سے تھا۔ اس سفیر روم نے حیرت کے ساتھ یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا، یہ شہادت کے فوراً بعد جب سر اقدس درباری یزید میں پہنچا ہے، یہ اسی دن کی کارروائی ہے۔ میں بات یہاں ختم کر رہا ہوں کہ بازی حسین نے جیتی ہے یا بازی حسین نے ہاری ہے، یہ سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں، اسی کی مملکت میں سفیر روم اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی سواری حضرت عیسیٰ کی، میرے اور آپ کے آقا نے اونٹ پر، خچر پر، گھوڑے پر حضور نے سواری فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری دراز گوش آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس کو کہتے ہیں؟ گدھا جو ہے یہ چونکہ انبیاء کی سواری رہا ہے، اس لیے محدثین نے اس کو گدھا یا حقارت کے لفظوں سے بیان نہیں کیا۔ اس کا نام محدثین دراز گوش، جس کے کان لمبے ہیں، ایک علامت کے طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ نبیوں کی سواری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں ایک جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی سواری کے جانور کو باندھا کرتے تھے، اور اس جگہ کو آج تک محفوظ کیا گیا ہے۔ اس جگہ کو صاف رکھا جاتا ہے، پاکیزہ رکھا جاتا ہے، جہاں نبی نہیں، نبی کی سواری، اس کا زمین پر لگا ہوا نشان۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اور تم نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو صرف ایک واسطہ درمیان میں تم نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ جو یہودی تھا حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حضرت داؤد کا مبارک زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں حضرت داؤد۔ تورات پہلی الہامی کتاب ہے، زبور دوسری الہامی کتاب ہے، اور انجیل تیسری الہامی کتاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا ہے۔ اس نے کہا، یہودی اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں ہیں۔ کتنی؟ 70، یعنی میں داؤد کی 70ویں پشت میں سے ہوں۔ 69 پشتیں پیچھے گزر چکی ہیں، لیکن میری قوم آج تک میرا احترام کرتی ہے کہ یہ ہمارے درمیان داؤد کی نسل سے ایک شخص موجود ہے۔ میری قوم آج تک میرا احترام کرتی ہے، اور تم نے یہ کیا کیا کہ اپنے نبی کے بیٹے کو۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے یہ سب کچھ کیا، اس کے گھر سے جب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تو پھر شان دیکھیں، عظمت دیکھیں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد سرائے مبارک واپس کیے، اور پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ان مبارک سروں کو لے کر آئے، اور آ کر میدان کربلا میں جس ہستی کا وجود مسعود جہاں دفن کیا تھا، اس ہستی کے وجود کے ساتھ سر مبارک جو ہے اس کو آپ نے مکمل تدفین کی۔ اس سے آگے اب میری زبان لفظ ساتھ نہیں دے رہے، میں نے جو آپ کو سمجھانا تھا جو سمجھا دیا کہ سرائے مبارک دفن کیے گئے۔ اس ضمن میں بہت سی
بڑی کتابوں میں بھی جو ریفرنس بکس ہیں ان میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک مصر میں ہے، مشہد حسینی ہے، وہاں فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، یہ بڑی کتابوں میں بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب اصل وارث موجود ہے، حضرت امام زین العابدین وارث ہیں خاندان نبوت کے، اور ان کو یزید سر مبارک واپس کرتا ہے، لوٹاتا ہے، تو وہ سرہائے مبارکہ کو اجسام طیبات کے ساتھ لا کر دفن کریں گے؟ کتابوں میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہ بات کس طرح سے ثابت ہو رہی ہے، کس طرح سے۔ یہ تو وہ بارگاہیں ہیں، ان سے جہاں کوئی تعلق قائم کر لے، جس جگہ کو منسوب کر کے وہاں بیٹھ کر درود پڑھے، ان کو یاد کرے، ان کا فیض وہیں سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آج ہماری عقیدتیں کچھ تو اس وجہ سے کمزور ہو گئی کہ ہم مادیت کی لپیٹ میں آ گئے، ہم نے اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ جس طرح قرآن حکیم کا طرز بیان ہے کہ قرآن حکیم نے کہیں بھی مومن کی ایک زندگی کو بیان نہیں کیا، بلکہ قرآن حکیم نے ہر جگہ دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زندگی کو بھی قرآن حکیم نظر انداز نہیں کرتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہماری اس دنیا کو بھی، اس زندگی کو بھی، اس دنیاوی زندگی کو بھی حسن اور عمدہ کر دے، اور ہماری آخرت کو بھی حسن اور عمدہ کر دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ قرآن جہاں ذکر کرتا ہے بندہ مومن کی دو زندگیوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی نہ اس زندگی سے غافل ہونا ہے، یہ نہیں کہ اسی زندگی کے گلیمر میں کھو جاؤ اور لائف کو انجوائے کرنے میں کھو جاؤ، جیسے مغربی اقوام اور دیگر نبیوں کی گمراہ امتیں ہیں۔ قرآن حکیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے سب سے رہنما کتاب ہے۔ قرآن حکیم دو زندگیوں کا ذکر کرتا ہے، اس زندگی کو بھی بہتر گزارو اور آخرت کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھو۔ ہماری آج عقیدتیں کمزور اس لیے ہو گئیں کہ ایک تو ہم مادیت کے حوالہ سے یہ اس زندگی میں کھو گئے، مادیت میں کھو گئے، اور پھر دوسری بات عقیدت جو کمزور ہو گئی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تک وہ پیغام حق جو ہے وہ پہنچتا نہیں، پہنچایا نہیں جاتا۔ بندہ صاحب ایمان جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں جاتا ہے کہ میں کوئی لیسن لوں، کوئی لیکچر لوں، میرے لیے کوئی رہنمائی ملے، آگے اسے جو مسجد سے دیا جاتا ہے، محراب و منبر سے دیا جاتا ہے، وہ اسی کو لیکچر سمجھ کر، اسی کو اسلام سمجھ کر گھر آ جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی کیا سننے جائیں کتاب، جہاں جاتے ہیں بس ثواب کی نیت سے سر نیچے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، پلے تو پڑتا کچھ نہیں ہے، سمجھ آتی کچھ نہیں ہے، ہمیں بتایا کچھ نہیں جاتا کہ کرنا کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو آج یہ عرض کرتا جاؤں اور یہ بتاتا جاؤں کہ کرنا کیا ہے۔ جہاں حضور نے اور قرآن نے ہمیں، قرآن اور صاحب قرآن نے جہاں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی مومن کا اصلی گھر نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو اتنا اعلیٰ گزارو کہ تمہارا اگلا گھر جو ہے وہ بھی عمدہ ہو جائے۔ اب حضور نے جنتی جوانوں کے سردار ان دو شہزادگان کو حضور نے فرمایا، تو جب ہم جنت کی آرزو کریں گے تو تبھی ممکن ہے نا جب اس دنیا میں ان سے پیار کریں۔ کوئی پیغام ملا، کوئی پیغام پہنچا اب تک؟ اگر اس دنیا میں ان سے محبت کریں گے تو تبھی اگلی زندگی میں ہم جنت تک پہنچ پائیں گے نا۔ حضور کا فرض ہے کہ حضور ہر بات کو بیان کریں۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے ذمے، اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے آپ کے ذمے کھول کھول کر بیان کرنا
حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار، یہ حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار۔ صحابہ کرام کا ہم پر احسان یہ کہ انہوں نے حضور کے اس فرمان کو ہم تک پہنچایا۔ اگے کام کہنا ہے اگے کام کہنا ہے ان ہستیوں سے، ان بارگاہوں سے محبت رکھنا، یہ آگے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پنجاب میں، ہمارے اس پنجاب میں سب سے زیادہ اسلام کی خدمت جس ہستی نے کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قبائل کو مسلمان جس شخصیت نے کی ہے، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں جو پنجاب ہے وہ بھی اور یہ پنجاب بھی، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں تبلیغ اسلام کے حوالہ سے جو لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے، میں اس کے حوالہ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پنجاب میں اسلام کی تبلیغ جب اس کو یونیورسٹی کے کو پڑھایا جائے گا تو تمام دنیا کی یونیورسٹیوں میں اسلام کی پنجاب میں تبلیغ کے لیے جس شخصیت کا نام ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج ہے۔ جتنے لوگوں کو، جتنے قبائل کو پنجاب میں، پنجاب کو ذہن میں رکھیں، پنجاب میں آپ نے مسلمان کیا ہے، اتنے قبائل کو کسی دوسرے شخصیت نے، اسلام کے مبلغ نے مسلمان نہیں کیا۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ آگے بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ اب آئیں، میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں اور کیا سمجھانے والا ہوں، وہ سمجھانے والا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا، جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں سمجھایا۔ آج ہے 12 صفر، 7 دن باقی ہیں۔ آپ ان 7 دنوں میں جائیں پاک وطن شریف تو آپ دیکھیں گے کہ پاک وطن شریف کا باب جنت جو روضہ مبارک کا دروازہ ہے وہ تو صرف کھلتا ہی 5 دن ہے، 5 سے 10 محرم تک 5 دن کے لیے کھلتا ہے، 365 دن باقی بند رہتا ہے۔ جو مشرقی دروازہ ہے، یعنی اس کے علاوہ جو باب جنت کے علاوہ جو ایک ہی دروازہ ہے، آپ اس پورے ہفتے میں جائیں 7 دنوں میں تو وہ دروازہ بھی آپ کو بند ملے گا، وہ دروازہ بھی آپ کو بند ملے گا۔ کیوں؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 750 سال، ابھی ہم نے محرم میں نے 4 محرم کو وہاں پروگرام کیا تھا ایئروائی کا، تو 772واں عرس تھا۔ 750 سال سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب مزار مبارک کی تعمیر کی تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ میرے آقا، میرے حضرت خواجہ شاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم سے 20 صفر تک 40 دن شہدائے کربلا کے غم میں مبتلا رہتے تھے۔ آپ نے روضہ مبارک تعمیر کی، تعمیر روضہ کی اور حکم دیا کہ ہمیشہ 10 محرم سے 20 صفر تک مزار مبارک کے دروازے کو بند رکھا جائے تاکہ حضرت جس غم شہدائے کربلا میں مبتلا ہوتے ہیں، مخلوق کے آنے سے آپ کی وہ یکسوئی جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ 850 سال ہو چکے ہیں، کئی بادشاہ آئے، کئی چلے گئے۔ یہ نظام حضرت نظام الدین اولیاء کا، بابا صاحب کے نظام کا بنایا ہوا نظام، بابا صاحب کے نظام کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں۔ پوری دعوت دے رہا ہوں، آج 12 صفر ہے، آپ 7 دن رہتے ہیں، اس پورے ہفتے میں جا کے دیکھیں، یعنی 800 سال سے یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کو تو واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا، سانحہ کربلا۔ میں گڑی نہیں دیکھنی، میں گڑی نہیں دیکھنی تو تھوڑی عادت آمنی ہے، جدو اتنے آمنا گڑی نہیں دیکھنی، جنہ دل کرے، جنہ نصیب ساتھ دے دے، میں نہیں گڑی دیکھنی، میں اپنی گل پوری کرنی۔ یہ
نظام اتنے عرصے سے کیوں چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 محرم کو، آخری بات ہے، دھیان کے ساتھ سنیے، 10 محرم کو سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ایک بات تو 10 محرم کو ہو گئی، یعنی ایک پہلو تو ہو گیا کہ شہادتیں ہو گئی۔ اب جو کبھی دوش نبوت کے سردار تھے، ان کے مبارک سارا روز نیک نوکے نیزہ پہ ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے واپس کربلا۔ اس لیے بابا صاحب اس غم میں ہے، اللہ نے اسلام کی ڈیوٹی ایسے نہیں لے لی، وہ اس غم میں رہتے تھے کہ میرے آقا زادے، میرے نبی زادے کس مصیبت اور مشکل اور کس آزمائش میں پہنچا۔ یعنی ہم تو 10 محرم کو نیاز دے کے خوش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے کہ ہم نے محرم منا لیا۔ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے یا جن سے اللہ نے اسلام کی خدمت لی ہے، ذرا ان کی شان کو سمجھیں، ان کی سوچ کو سمجھیں۔ اور صدیاں گزر گئیں، مجھے خود اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں 1985 میں دیوان مودود مسعود یہاں تشریف لائے ہمارے اس علاقہ میں، تو ان کے پاس گرمی کے دن تھے، شاید اس وقت محرم اگست میں تھا، گرمی کے دن تھے، ان کے پاس ہوٹ والی جیپ تھی۔ تو میرا ایک دوست تھا، اس نے نئی نئی گاڑی لی تھی ایئر کنڈیشن، تو میں نے کہا کہ یہ نفیس مزاج لوگ ہوتے ہیں، ویسے بھی حضور بابا صاحب کی اولاد ہے، تو یہ ہوٹ والی جیپ ذرا ہارڈ ہے، گرمی ہے، اس کی بجائے میں نے اسے کہا تم اپنی گاڑی لاؤ اور ہم بابا صاحب کے جو دیوان صاحب سجادہ نشین ہیں، ان کو ہم گاڑی میں چھوڑ کے آئے گے۔ اس نے فوراً تعمیر کی، فوراً بھاگا بھاگا گیا، وہ گاڑی لے کے آ گیا جہاں وہ ادھر تشریف رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں دیوان صاحب کو میں نے کہا کہ جیپ آپ کا ڈرائیور لے جائے گا آپ کا، تو آپ چلیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ محبت سے تو خوش ہوتے ہی ہیں نا فقیر لوگ، محبت سے۔ یہ فقیر پیسے سے کبھی نہیں خریدا جاتا، فقیر ہمیشہ خلوص سے خریدا جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے، بیٹھ گئے گاڑی میں، باتیں ہوتی رہیں، پاک وطن شریف۔ جب ہم نے انہیں پاک وطن شریف ڈراپ کیا تو میں نے کہا اجازت چاہیے کہ ہمیں اجازت دیں، انہوں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھو۔ آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے رہے، پھر میں نے کہا اجازت، ان کا تھوڑی دیر اور بیٹھو۔ عصر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی انہوں نے بھی، ہم نے بھی۔ نماز کے بعد میں نے کہا کہ اجازت، انہوں نے اپنے خاص خادم کو بلایا اور بلا کر اسے کہا کہ جب اندر چراغ جلانے والا آدمی جائے نا تو اس کے ساتھ ان کو لے کے جانا ہے، اندر سلام کرانا ہے۔ ہم جب آئے، میں اور میرا وہ ساتھی جب ہم آئے تو دیکھا ہم نے دربار شریف کا دروازہ بند تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تک، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ہے۔ وہ جو خادم خاص آیا تھا اس نے پھر ہمیں یہ بات بتانا شروع کی کہ 10 سے 20 سفر تک دروازہ بند ہوتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا فرمان ہے، اس وقت سے آج تک بند چلا رہا ہے۔ جب وہ روشنی والا چراغ والے آدمی نے چراغ سیٹ کیا اور جلانے کے لیے جب وہ اندر جانے لگا تو اس نے، ان کا ذاتی خادم تھا، اس نے جا کر اس کے کان میں کہا کہ یہ دیوان صاحب نے بھیجا ہے ان کو ساتھ۔ یعنی ویسے نہیں دروازہ کھلتا، بادشاہ آ جائے، وزیر آ جائے، دروازہ نہیں کھلتا۔ صبح صفائی والے خادم جاتے ہیں، شام کو روشنی والے چراغ جلانے والے خادم جلا۔ اس نے جب اندر جانے لگے تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ آ جائے، میں پیچھے چلا۔ اب وہ جو میرا ساتھی تھا، میں نے اس کا بازو ایسے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ ایک آدمی کی اجازت ہے، تالا کھول کے اس نے کہا ایک آدمی کی اجازت ہے۔ میں نے کہا اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے پتا تھا دیوان صاحب کا حکم ہے، ان کا ذاتی خاتون ہے، میں نے کہا اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے باہر اس کے بعد چلو حاضری دی، حاضری دے کر اللہ جتنی دیر اس نے چراغ کو رکھنا تھا بس اتنی قدم بوسی کی، ہم نے بوسہ لیا اور اتنی دیر میں ہم باہر آ گئے۔ جب ہم واپس گاڑی میں بیٹھے تو وہ عزیز اللہ اسے سلامت رکھے، آج کل وہ اپنے بزنس میں ذرا دور ہے، مصروف ہے، وہ مجھے کہنے لگا گاڑیاں بڑے بڑے لوگوں کی چلائی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے، جو آج ڈرائیور بننے میں مزہ آیا ہے یہ ساری زندگی میں نہیں ہے۔
عزیزان محترم، ان چیزوں کو پہچانو، ان کو سمجھو اور اس کی عظمت کو جانو۔ میں نے اتنی بڑی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے اور حضور کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خانوادہ نبوت کی عظیم ہستیوں سے محبت نصیب فرمائے۔